السلام علیکم۔ آج پیر ہے جولائی کی 27 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد کی ثالثی میں طے پانے والی جنگ بندی کے بعد تقریباً 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی بمباری کے خاتمے پر امریکہ نے جمعے کے روز ایران کے خلاف فضائی حملے روک دیے۔ ان حملوں کے دوران آبنائے ہرمز بھی کشیدگی کا مرکز بنی رہی۔ حملے رکنے کے بعد سے امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی نئی فوجی کارروائی نہیں کی، جبکہ تہران نے بھی خطے میں امریکی فوجی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے اپنے جوابی حملے معطل کر دیے ہیں۔ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے، تاہم امریکی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق واشنگٹن فضائی دفاعی انٹرسیپٹر میزائلوں کی محدود دستیابی جیسے مسائل کا سامنا کر سکتا ہے۔ اسی دوران دونوں ممالک پر سفارتی کوششوں کو ایک اور موقع دینے کے لیے دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر مائک والٹز نے امریکی نشریاتی ادارے NBC نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حملوں میں وقفہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے بقول صدر ٹرمپ کی موجودہ حکمت عملی بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے گنجائش فراہم کر رہی ہے اور سفارتی رابطے جاری ہیں۔ ایرانی نژاد امریکی ماہر اقتصادیات نادر حبیبی نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا کہ 2 ہفتے قبل امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی لڑائی کے باعث عالمی معیشت شدید دباؤ کا شکار رہی، جبکہ خام تیل کی قیمت میں 20% سے اضافہ ہوا اور یہ $100 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی۔ ان کے مطابق یہی وہ اہم عوامل ہیں جن کی وجہ سے واشنگٹن نے حملے روکنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اندرون ملک اور بین الاقوامی اتحادیوں کی جانب سے کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے نمایاں دباؤ کا سامنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ امریکی حملے ایران کی پالیسی تبدیل کرنے یا تہران کو امریکی مطالبات تسلیم کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ نادر حبیبی نے مزید کہا کہ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک میں کیے گئے حملوں کی معاشی قیمت بہت زیادہ تھی، جس کے باعث امریکہ کو خدشہ تھا کہ مسلسل کشیدگی اس کے علاقائی اتحادیوں کی معیشتوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ادھر انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ایران پروگرام کے ڈائریکٹر علی وائس نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2 ہفتوں کی لڑائی نے واشنگٹن اور تہران دونوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ سیاسی حل کے بغیر کشیدگی میں اضافہ دونوں فریقوں کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ ایران اور عمان آبنائے ہرمز کو دوبارہ مکمل طور پر کھولنے کے لیے ایسے فارمولے پر متفق ہو جائیں گے جسے تمام متعلقہ فریق قبول کر سکیں۔ علی وائس کے مطابق موجودہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے سابقہ مفاہمتی یادداشت MOU پر دوبارہ پیش رفت اور اس میں موجود ابہامات کو دور کرنا ضروری ہوگا۔ دریا اثنا قطر، مصر اور پاکستان دیگر علاقائی ثالثوں کے ساتھ مل کر امریکہ اور ایران کے درمیان نئی جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان لڑائی میں مزید 10 روز کے وقفے کی تجویز بھی زیر غور آئی ہے۔ رائٹرز اور متعدد امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر ٹرمپ کا فوجی مہم روکنے کا فیصلہ ان کے اعلیٰ حکام کے مشورے کے بعد کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق حکام کا موقف تھا کہ ایران پر حملوں کے ذریعے حاصل کیے جانے والے فوجی اہداف بڑی حد تک مکمل ہو چکے تھے اور مزید کارروائی سے محدود فوائد حاصل ہونے کا امکان تھا۔ ایک امریکی اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ فوجی کمانڈروں نے صدر کو آگاہ کیا تھا کہ اہم اہداف کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اہلکار کے مطابق جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں کے دفاع کے لیے استعمال ہونے والے فضائی دفاعی نظام کے ذخائر میں کمی پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔
اسی نوعیت کی رپورٹس نیو یارک ٹائمز، CNN، ایکسویس اور دیگر امریکی ذرائع ابلاغ نے بھی شائع کی ہیں، جن میں کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے سویلین اور فوجی مشیروں نے انہیں فوجی مہم روک کر سفارتی راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ مختلف صارف ایران تک امریکہ کے پیغامات پہنچا رہے ہیں، تاہم اس وقت تہران اور واشنگٹن کے درمیان براہ راست کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کو جنگ کے خاتمے یا امن کی شرائط کا تعین نہیں کرنے دیں گے، جبکہ تہران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کی کوئی درخواست بھی نہیں کی ہے۔ ان کے بقول ایران اپنے قومی مفادات اور خود مختاری کے مطابق فیصلے کرے گا۔ اسماعیل بقائی نے بتایا کہ آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان ہونے والی بات چیت مثبت رہی ہے، تاہم ان کے مطابق آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یہ بدستور بند ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بعض خلیجی ممالک ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں میں شریک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے دفاع جاری رکھے گا اور ضرورت کے مطابق سفارتی ذرائع بھی استعمال کرے گا۔ انہوں نے یوکرین پر الزام لگایا کہ اس نے ایک ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا، جسے انہوں نے خطرناک اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں شدت آ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج اور آبادکاریوں نے نابلوس، رام اللہ، الخلیل اور مشرقی یروشلم سمیت مختلف علاقوں میں چھاپوں، گرفتاریوں اور گھروں کی مسماری کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ایران نے پیر کو روز کہا کہ آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول برقرار ہے اور وہ فی الحال امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا خواہاں نہیں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی فوجی کارروائی روک دی ہے۔ مسلسل 13 راتوں تک جاری امریکی بمباری کے دوران ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ تاہم ایران کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ اپنی فوجی کارروائیاں معطل رکھے گا، وہ بھی حملے نہیں کرے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ طبی ذرائع نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ خان یونس کے جنوب میں امدادی سامان کی تقسیم کے مراکز کے قریب اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے کم از کم 2 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اس واقعے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تازہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب غزہ میں اکتوبر سن 2025 سے جنگ بندی کا معاہدہ نافذ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 12 زخمی ہوئے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ ایک فلسطینی پہلے سے لگنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر سن 2025 میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک ہونے والے مختلف حملوں میں کم از کم 1203 فلسطینی شہید اور 3900 زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں اور آبادکاروں کے حملے بدستور جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق علاقوں میں چھاپوں، گرفتاریوں اور گھروں کی مسماری کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وافا کے مطابق مقبوضہ مشرقی یروشلم کے شمال میں واقع قلندیہ پناہ گزیں کیمپ میں اسرائیلی فوج نے ایک ٹیکنیکل کالج پر آنسو گیس کے گولے فائر کیے اور متعدد اساتذہ اور عملے کے ارکان کو حراست میں لے لیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے مشرقی یروشلم کے علاقے سلوان میں ایک فلسطینی شہری کا گھر مسمار کر دیا، جبکہ رام اللہ میں مشرق میں واقع المغائر میں اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کی زرعی زمینوں کو مویشی چھوڑ دیے، جس سے فصلوں اور درختوں کو نقصان پہنچا۔ یہ واقعات مغربی کنارے میں دن بھر جاری فوجی کارروائیوں اور مسماریوں کے سلسلے کا حصہ ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے مقبوضہ مغربی کنارے میں حالیہ واقعات پر اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔
اماراتی حکومت نے مساجد کو نظر آتش کیے جانے اور فلسطینیوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی حکومت کو ان واقعات کا ذمہ دار قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ مساجد پر حملے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی اور اشتعال انگیزی کی عکاسی کرتے ہیں اور ان حملوں میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ اماراتی حکومت نے مزید کہا کہ ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی نہ کرنا ان کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہوگا، جبکہ مغربی کنارے میں پیش آنے والے یہ واقعات نفرت، نسل پرستی اور خطے میں عدم استحکام کو مزید فروغ دے رہے ہیں۔ سوڈانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دارالحکومت خرطوم کو شمالی کردفان کے شہر العبید سے ملانے والے اہم الصدارت شاہراہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ فوج کے مطابق اس پیش رفت سے فوجیوں، ہتھیاروں، ایندھن اور دیگر رسد کی نقل و حمل میں آسانی ہوگی، جبکہ ریپڈ سپورٹ فورسز کی جانب سے العبید پر دباؤ بھی کم ہونے کی توقع ہے۔ العبید اس وقت RSF کے محاصرے میں ہے، جہاں اقوام متحدہ نے انسانی بحران کے مزید سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق شہر میں تقریباً 5 لاکھ افراد محصور ہیں اور حالیہ دنوں میں انہیں RSF کے ڈرون حملوں کا بھی سامنا رہا ہے۔ سوڈانی فوج نے اتوار کو جاری بیان میں کہا کہ اس نے RSF کے خلاف 2 روزہ شدید لڑائی کے بعد خرطوم اور العبید کے درمیان واقع متعدد شہروں اور قصبوں کا دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ فوج نے ان کارروائیوں کو گزشتہ کئی ماہ کے دوران نیم فوجی دستوں کے خلاف اپنی پہلی بڑی پیش رفت قرار دیا۔ اور پاکستان سے یہ خبر، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اتوار کو پارٹی کی جاری عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں ہزارہ ڈویژن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بٹگرام، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ ایبٹ آباد میں علیمہ خان نے 2 مختلف مقامات میزائل چوک منڈیاں اور فوارہ چوک پر کارکنوں سے خطاب کیا۔ شہر میں مختلف مقامات پر عمران خان، علیمہ خان اور دیگر PTI رہنماؤں کی تصاویر پر مشتمل بینرز بھی آویزاں کیے گئے تھے۔ ایبٹ آباد پہنچنے پر سابق گورنر خیبر پختونخوا اور سابق اسپیکر مشتاق احمد غنی، رکن قومی اسمبلی علی خان جدون اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ فوارہ چوک میں خطاب کرتے ہوئے علیمہ خان نے عمران خان کی رہائی کے لیے 2 نکاتی حکمت عملی پیش کی۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ متحد ہو کر اڈیالہ جیل کی جانب مجوزہ مارچ کی تیاری کریں اور پارٹی کی تمام تنظیمی سطحوں پر مشترکہ طور پر عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کریں۔ ادھر بھارت میں امتحانی نظام میں اصلاحات کے مطالبے پر جاری احتجاج کے بعد حکومت نے مظاہرین کے مطالبات تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق احتجاجی تحریک سے وابستہ کاکروچ جنتا پارٹی نے حکومتی فیصلے کے بعد اپنا احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا۔ تنظیم نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کسی ایک جماعت کی نہیں بلکہ انصاف کی کامیابی ہے اور مظاہرین نے اپیل کی کہ وہ پرامن طور پر اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ ان کے بقول تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جنتر منتر کے باہر کارکنوں اور طلباء نے احتجاج کے خاتمے پر خوشی کا اظہار کیا، جبکہ حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ دوسری جانب بھارتی صدر دروپدی مرمو نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی کو اضافی ذمہ داری کے طور پر وزارت تعلیم کا قلمدان بھی سونپ دیا گیا ہے۔ بھارتی حکومت نے پیر کے روز پارلیمنٹ میں عوامی امتحانات سے متعلق قانون میں ترمیم کا بل بھی پیش کیا۔ یہ اقدام امتحانی پرچوں کے مبینہ لیک ہونے کے خلاف ملکی احتجاج کے بعد سامنے آیا ہے۔ کرکٹ، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹرینیڈاڈ کے شہر ٹاروبا میں برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز پاکستان نے میزبان ٹیم کے 311 رنز کے جواب میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنا لیے۔
دوسرے روز کے اختتام پر قومی ٹیم کو ویسٹ انڈیز کی پہلی اننگز کا اسکور برابر کرنے کے لیے مزید 112 رنز درکار ہیں۔ شان مسعود 88 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں، جبکہ سلمان علی آغا ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان کو تیسرا نقصان اس وقت اٹھانا پڑا جب کپتان بابر اعظم 23 رنز بنا کر جینڈی سیلز کی گیند پر آؤٹ ہو گئے اور ایک بار پھر بڑی اننگز کھیلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس سے قبل دوسرے روز پاکستانی بالرز نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم کو پہلی اننگز میں 311 رنز پر آؤٹ کر دیا، جس کے بعد پاکستانی بیٹرز نے محتاط انداز میں اننگز کا آغاز کرتے ہوئے ٹیم کو مضبوط پوزیشن میں پہنچا دیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔